اثر اس سرمے کے اندر موجود ہے نا، اثر اس پتھر کے اندر موجود ہے، لہذا اطباء نے فرمایا کہ اسے 30 کی آنکھوں میں ڈالو، تمہاری آنکھوں کی بینائی بڑھائے گا، تمہاری آنکھوں کی بینائی بڑھائے گا۔ سرمے کے اندر یہ تاثیر وہاں سے آئی ہے، یہ تاثیر وہاں سے آئی ہے۔ تو جناب والا پہاڑ کوہ طور پر صفاتی جلوہ اترتا ہے تو اس کو جلا کر سرما بنا دیتا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر قرآن کی وحی بھیجیں تو پہاڑ جو اس کے پر خچے اڑے اور روئی کے گالوں کی طرح یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا میں بکھرا ہوا اور فضا کے اندر یہ اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے۔ اتنی سی زبردست ہے نا قرآن کی وحی، مگر یہی قرآن پاک کہاں اترا؟ نزلہ علی قلبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قرآن کو مولا نے تمہارے دل پر اتارا، حضور کے دل پر اتارا، حضور کے دل پر۔ اور اگر سرکار کے دل کے اندر غیر معمولی قوت نہ ہوتی، اگر سرکار کے دل کے اندر غیر معمولی پاور نہ ہوتی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدائشی طور پر غیر معمولی استعداد نہ ہوتی، تو جس قرآن کے اترنے سے آگے پہاڑ نہیں ٹھہر سکتا، تو وہاں انسان کا ایک دل جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ کیسے ٹھہر سکتا؟ وہ تو آسانی سے ختم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ابتدائے پیدائش کے لحاظ سے ہی آپ اگرچہ بظاہر شکل کے اعتبار سے دوسرے انسانوں کی طرح، مگر دوسرے انسانوں کی طرح ہونے کے باوجود شکل کے اعتبار سے بھی بے مثل اور بے مثل۔ صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے نا، جب وہ تھک جاتے سرکار کے اوصاف بیان کرتے، سرکار کے محاسن بیان کر کے، سرکار کی خوبصورتیاں بیان کر کے جب تھک جاتے تو آخر میں آ کے اس فکرے پر بات ختم کر کے کہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مثال آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آخر میں آ کے بات کو ختم وہ یہاں پر کر۔ تو بظاہر وہ بھی دل مبارک اتنا سا گوشت کا لوتھڑا تھا، ہمارے ہاں بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو کوالٹیز اور اندر کی جو کیفیتیں اور اندر کی جو استعدادیں اور صلاحیتیں، ان کے اندر اگر معاملہ دیکھیں تو پھر ہمارے درمیان اور حضور کے قلب اقدس کے درمیان پھر ہست فرق درمیان بے انتہا فرق۔ اور دل مبارک کے اندر یہاں آپ نے سنا جبریل علیہ السلام کی زبانی، دو کان کھلے ہوئے جو سن رہے ہیں، دو آنکھیں کھلی ہوئی جو دیکھ رہی ہیں۔ دیگر احادیث کے اندر آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا، ایک واقعہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے لگے تو سرکار کے بالکل پیچھے آ کے ایک نابینا صحابی کھڑے ہونے لگے، لیکن ایک گھڑے کے اندر ان کا پاؤں چلا گیا جس کی وجہ سے وہ گر پڑے، اور پچھلی صفوں کے اندر کچھ بچے بھی تھے، کچھ منافقین بھی تھے، تو ان نابینا صحابی کا گھڑے کے اندر گر پڑنا یہ بڑا ظرافت کا باعث معلوم ہوا، اور اس کو محسوس کر کے تو وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اپنے دل کے اندر وہ خوش ہونے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جب ختم کی تو آپ نے سب کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اترون ان قبلتی ہاہنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے؟ یعنی جدھر میں منہ کر کے نماز کے اندر قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوں تو میرا قبلہ اس طرف ہے اور میرا رخ اس طرف ہے، اور اس کو دیکھ کر تو تم ایسی حرکتیں جو ہے وہ روا رکھتے ہو۔ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع کرنا نماز کے اندر اور تمہارے دلوں کے اندر جو عاجزی ہے نماز پڑھنے کے اندر ہے یا نہیں ہے تو کم ہے یا زیادہ ہے، یہ کس درجے کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتی، اور ایک روایت کے اندر یوں آیا کہ واللہ انی لاراکم من بین یدی انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، جیسے کہ میں تم کو اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا منہ ادھر ہے
تو میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، اب ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میرا منہ جب ادھر ہوتا ہے تو میں ادھر بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے تم کو بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر اکابر ائمہ سے یہ مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پچھلے حصے میں ایک آنکھ تھی، سر مبارک کے پچھلے حصے میں ایک آنکھ تھی، اور اس آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے حال کا مشاہدہ فرماتے تھے، پچھلوں کے حال کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ لیکن یہ بات تحقیق کے اعتبار سے ثابت نہیں، اس لیے کہ آنکھ تو پچھلوں کو دیکھنے کے لیے، پھر آنکھ کے اوپر پگڑی باندھیں گے، سر کے اوپر پگڑی باندھیں گے تو پگڑی آنکھ کے اوپر بھی پھر جائے گی اور آنکھ پھر بند ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ صرف دیکھنے کا کام ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ایک پیچھے کھڑے ہونے والوں، تمہارے دلوں کے اندر جو خشوع اور خضوع اور جس مقدار میں اللہ تعالیٰ کا ادب اور خلوص ہوتا ہے نماز کے دوران، میں اسے بھی جانتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں، اسے کس چیز کے ساتھ جانتے ہیں۔ لہذا بات یہ ہے کہ کسی ظاہری آنکھ کا یہ معاملہ نہیں ہے، بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے شب معراج سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا تھا، دل مبارک آپ کا پھاڑا تھا، اور دل مبارک کے اندر انہوں نے وہ دو آنکھیں دیکھی تھی کھلی ہوئی دیکھ رہی، اور دو کان دیکھے تھے جو کھلے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی طور پر یہ پیچھے بھی ادراک کرنا، دیکھنا اور سننا اور معلومات حاصل کرنا، یہ دل کے اندر وہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی آنکھیں اور کان وغیرہ رکھے ہوئے تھے وہ ان کی بدولت تھا، اور اس کی انتہا اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو انتہا اس کی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو تم نہیں جان سکتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی جان لیتا ہوں، اور جو تم نہیں سن سکتے ہو میں وہ بھی سن سکتا ہوں، جو تم نہیں سن سکتے ہو وہ بھی سن سکتا ہوں۔ اور اگر اس کا نظارہ آپ مزید کرنا چاہیں ایک مثال کی روشنی میں تو میں ایک مثال صحیح بخاری میں سے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے آگے بڑھایا اور ایسے 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 آپ ذرا دیکھیے، ایسے سبحان اللہ، ایسے ہاتھ کو بڑھایا جیسے کہ اس چیز کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایسے کر دیا اور ہاتھ واپس لے لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیناک کأنک تأخذ شیئا، حضور ہم نے نماز کے اندر دیکھا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھا کے تو کسی چیز کو آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں مگر پھر آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک نگاہ پڑی جنت کے اندر، فرأیت عنقودا من عنب، انگور کا ایک گچھا میں نے جنت کے اندر دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے توڑ کے یہاں رکھ دوں تاکہ میری امت اس کو کھاتی رہے، اور اگر میں اس کو لے آتا تو واللہ العظیم تم اس کو